ثواب کی بات کرنے لگا ہوں. کہنے لگا جی دادا جی فوت ہو گئے ہیں تو میں نے یہ بچے قرآن پاک پڑھوانا ہے تو ان سے قرآن پاک پڑھوا کے دعا کروا دیں. میں نے کہا جی بالکل بے لوث دعا کریں گے, آپ سے کسی دیگ اور چاول کا سوال بھی بولو کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے, فی سبیل اللہ دعا کریں گے. آج نہیں, ہر روز کہو گے تو روز کروائیں گے. ہمارا کیا لگتا ہے بابا, ہم روز دعا کروائیں گے آپ کے دادا جی کے لیے. تو میں نے قاری صاحب کو بلا کر کہا بھئی 500 بچے ایک دن میں سینکڑوں قرآن پاک ختم ہوتے ہیں. تو میں نے کہا شام کو اس بچے کے دادا جی کے لیے نام لے کر باقاعدہ ان بچوں سے سارے قرآن پاک ہدیہ بھی کروانا اور دعا بھی کروانا. وہ نوجوان مجھے کہنے لگا جی آج نہیں پرسوں کرانا ہے. لفظوں پہ غور کرو, آج نہیں کروانا, کب کروانا ہے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی ساڑھے کل پرسوں میں. کل ہمارے کیا ہے, معاف کرنا میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا, سنو میری بات غور سے. ہمارے کل کب ہیں؟ میں نے کہا دادا جی فوت کب ہوئے؟ کہتا آج. میں نے کہا ثواب کب پہنچانا ہے؟ کہتا ہے پرسوں. میں نے کہا یا تو مجھے بتا دو کہ دادا جی کہیں لکھ کر دے گئے ہوں کہ مجھے پہلے دن ثواب کی ضرورت, مجھے دوسرے دن ثواب کی ضرورت, میرا تیسرا کرے ہو, پھر اگے چوتھے تے بھی چھٹی, پنویں تے بھی چھٹی, پھر اگے میری جمعرات کرے ہو, پھر بیچ میں چھٹی, پھر 10واں کرنا, پھر بیچ میں چھٹی, پھر 40واں کرنا, پھر اللہ خیر کی تھی تھے. اور بولو یہ جو گیپ ہے یہ کہیں کیوں لکھا ہوا ہے, یا ہر وقت مرنے والے کو ثواب کی ضرورت رہتی ہے؟ میں نے کہا چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. میں نے کہا ایک بندے کے والد صاحب کو خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے پولیس والے پکڑ کر لے گئے, جا کر تھانے میں بند کر دیا. اب اس کے بیٹے کو فون آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی, تھانے میں بند کر دیا. تو فرما بردار اور سمجھدار اور باپ سے محبت کرنے والا بیٹا کیا کرے گا جی؟ اسی وقت جائے گا نہیں جائے گا؟ کھانا چھوڑے گا, آرام چھوڑے گا, دکان چھوڑے گا, دفتر چھوڑے گا, سارے کام چھوڑے گا. سب سے پہلے اس کی کوشش ہوگی کہ میں اپنے باپ کو کسی طرح چھڑوا کر لاؤں, اس کی ضمانت کا بندوبست کروں. جناب یہ فرما برداری کا تقاضا ہے, یہ باپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کام کرے. لیکن ایک بیٹے کو فون آیا کہ آپ کے ابا جی پکڑے گئے اور تھانے میں بند ہو گئے. جناب بیٹا کہتا ہے جی تریک تیڑے دے چترول ہون دیو نا, اللہ خیر کی تھی, پھر پرسوں کو چھوڑان دی ترتیب کرساں. آپ کا دل اور ضمیر کیا کہتا ہے؟ آپ دے دو فتویٰ. یہ بیٹا فرما بردار ہے؟ اونچی بولو. یہ باپ سے محبت کرنے والا ہے؟ وہ ظالم پکڑا آج گیا ہے, تو چھڑوا پرسوں رہا ہے. یہ کہاں کی منطق و رسول ہے؟ یہ کوئی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ بولو. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں, شریعت یہ کہتی ہے جو بندہ مر جائے نا مسلمان, جیسا کیسا بھی تھا, مرنے کے بعد اس کے بارے میں گمان اچھا رکھو یار, کہ شاید اللہ کو کوئی نیکی پسند آ گئی ہو, وہ بڑا غفور الرحیم ہے, اس کا بیڑا پار کر دے, بخشش کر دے. مرنے کے بعد کسی کے بارے میں بدگمانی کی اجازت اسلام یہی تعلیم دیتا ہے ہمیں. لیکن میں کہتا ہوں یار اول تو گمان اچھا ہی ہے, لیکن خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کسی گناہ کی وجہ سے وہ اللہ کے تھانے میں پکڑا گیا, تو دنیا کے تھانے میں اگر بیٹا چھڑوانے نہیں بھی جائے گا تو باپ پھر بھی اپنے چھڑوانے کا بندوبست. پاکستان کے تھانے نا بادشاہ, یہاں سے چھڑوانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ 100 اور ہیلے بنا لے گا, بہانے ڈھونڈ لے گا اپنی جان چھڑوانے کے لیے, بیٹے پر موقوف نہیں. لیکن جو رب کی عدالت میں پکڑا گیا, جو رب کے تھانے میں پکڑا گیا, دنیا کی کوئی طاقت چھڑوا سکتی ہے؟ نہیں چھڑوا سکتی. ہم نے کہا یار گمان تو اچھا تھا, لیکن کسی بدعملی کی وجہ سے اللہ نہ کرے وہ پکڑا گیا خدا کی عدالت میں قبر کے اندر, تو بیٹا پیچھے تاریخیں دے رہا ہے کہ میں 3رے دن چھڑواؤں گا, میں 7ویں دن چھڑواؤں گا, میں 10ویں دن چھڑواؤں گا. بتاؤ یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے نا جب, شدت سے انتظار ہوتا ہے اس کو اس بات کا کہ پچھلے اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرے, شدت سے منتظر ہوتا ہے ہر لمحہ کہ میرے لیے کوئی چیک کیش کروا کے بھیجیں, کوئی بینیفٹ مجھ تک پہنچے. وہ ایک ایک لمحہ انتظار کرتا ہے. اور ہم دنیا کی عدالتوں کی طرح جج جیسے تاریخیں دیتے ہیں نا, ویسے مرنے والوں کو بھی کیا دے رہے ہوتے ہیں؟
तीसरा, 7वां, 10वां, 40वां, हम भी जजों की तरह क्या दे रहे होते हैं? तारीखें दे रहे होते हैं। अब अगली बात सुनना, लोग हमें कहते हैं जनाब कि ये लोग जो है ना देवबंद वाले, ये ईसाले सवाब को नहीं मानते, ये ईसाले सवाब के मुनकिर हैं, ये इस तरह की बातें मंसूब करते हैं। सुनो, मैं अपना नजरिया बयान करने लगा हूं। अल्लाह की कसम, जितना ईसाले सवाब को हम मानते हैं, कोई मई का लाल नहीं मानता। सुनो, मैं ये दावा जज्बात में मैंने नहीं कर दिया, सुनो मैं इस पर दलील देता हूं। दुनिया बड़ी जालिम है। बाप मर जाता है ना, ये 3, 7वां, 10वां करके 40वां करके जब फारिग होते हैं ना, आजकल तो महंगाई का अल्लाह भला करे, 40वां भी हमारा शॉर्टकट हो गया। वो समझ आ रही नहीं आ रही? पहले वक्तों में 40वां होता था 40 दिन के बाद, और आजकल तो हफ्ते बाद ही हो जाता है। भाई नेड़ों ही जान छुड़ाओ, इतनी महंगाई अफोर्ड, सारी जुमरातें नहीं होती अफोर्ड करना बाबा। तो शरीयत के खिलाफ चलोगे तो मुसीबत तो आएगी, तकलीफ में तो पड़ोगे। शरीयत तो बड़ी आसान है, ये खामखा हमने अपने लिए मुसीबतें बनाई है जनाब। तो खैर 40वें के बाद फिर अब्बा जी भूल गए, अम्मा जी भूल गई, फिर साल के बाद अब्बा जी का सालाना। बोलो क्या करें? मैं कहता हूं खुदा की कसम, शरीयत को एक तरफ रखो, समझदार बंदे बैठे हो। कितनी जालिम है ये दुनिया, कितनी मतलबी है ये दुनिया, कितनी बेवफा है ये बरादरी और औलाद। औलाद से ज्यादा करीबी रिश्ता तो किसी का नहीं होता ना, औलाद सबसे करीबी रिश्ता है। मैंने कहा ये कितनी जालिम है औलाद। जब तक बाप जिंदा था, बाप से लेने की बारी थी तो रोजाना, बाप से लेने की बारी थी तो अब्बा जी जुत्ती दो, अब्बा जी कपड़ा दो, अब्बा जी जेब खर्च दो, अब्बा जी मोबाइल लेकर दो, अब्बा जी मेरी फीस दो, अब्बा जी मेरे सिगरेट पान नस्वार का खर्चा दो, ये दो वो दो। जब तक बाप जिंदा था, बाप से लेने की बारी थी तो रोजाना। अब बाप मरकर कब्र में चला गया, उसको देने की बारी आई तो सालाना। नहीं समझ आई आपको? ये सालाना का कॉन्सेप्ट तुमने कहां से निकाला? ओ जालिमों, अब रोजाना दुआएं क्यों नहीं करते? अब रोजाना ईसाले सवाब। हम कहते हैं देवबंद वाले, हर नमाज के साथ अपने बाप को ईसाले सवाब करो, हर तिलावत के साथ ईसाले सवाब करो। दफ्तर में, दुकान में, मकान में, बाजार में, खेत खलियान में, महफिलों में, जहां पर बैठे हो, जो आता है पढ़ो और अपने मरने वालों को सुबह शाम हदिया करते चले जाओ। एक बंदा कहता है सालाना ईसाले सवाब करो, दूसरा कहता है रोजाना हर वक्त ईसाले सवाब करो। बताओ, रोजाना वाला ज्यादा ईसाले सवाब का कायल हुआ या सालाना वाला? सारे बोलो, हम तो रोजाना वाले हैं बाबा। तुमने हम ही को कह दिया कि ये ईसाले सवाब को नहीं मानते। अजीब मंतिक है बाबा। ईसाले सवाब मानते हैं मगर गलत रस्मों को नहीं मानते। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने कहा थाने से छुड़वाने की बारी आई तो आज ही चला गया, और कब्र के अजाब से छुड़वाने की बारी आई तो तारीखें देनी शुरू कर दी। मेरी अकल नहीं मानती, मुझे कोई बंदा समझा दे तो उसका मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा, और अगर उसको मेरी बात समझ आ गई है तो फिर मेरी बात को कबूल करे।